السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ یاد رہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں اسے 6 دن میں بنانے اور اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر میں گزر چکی ہے، اور جن 6 دنوں میں دنیا بنائی ان کی تفصیل سے متعلق یہاں ایک حدیث پاک بیان کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اس کی ساعت میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، یعنی اے گروہ کفار، اگر تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ یعنی اسلام اختیار نہ کرو گے اور ایمان نہ لاؤ گے تو
نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا جو تمہاری مدد کر سکے، نہ کوئی شفیع جو تمہاری شفاعت کرے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نصیحتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام کاموں کی اپنے حکم امر اور اپنے قضاء و قدر سے تدبیر فرماتا ہے، پھر دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد اس دن امر و تدبیر یعنی بندوں کو حاصل ظاہری تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے پاس منتقل ہو جائے گا، جس کی مقدار دنیا کے ایام کے حساب سے 1000 سال ہے، اور وہ دن روز قیامت ہے، اور وہ دن روز قیامت ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن کی درازی بعض کافروں کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگی اور بعض کے لیے 50,000 برس کے برابر، جیسا کہ سورہ معارج میں ہے۔ فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور مومن پر یہ دن ایک فرض نماز کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جن کا تم مشاہدہ کر سکتے ہو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور اس کے غیر کو اس کا شریک ٹھہرائے اور اس کے رسولوں کو جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو اپنی گمراہی سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر رحمت فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں ارشاد ہے، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات یعنی آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے جو چیز بھی بنائی وہ حکمت کے تقاضے کے عین مطابق بنائی ہے، ہر جاندار کو وہ صورت دی جو اس کے معاش کے لیے بہتر ہے، اور اس کو ایسے اعضاء عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لیے مناسب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر ان کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے یعنی نطفے سے بنائی، پھر اسے مکمل درست بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کیا، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم سنو، دیکھو اور سمجھو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ان کی عظیم
ان عظیم نعمتوں کے مقابلے میں تم رب تعالیٰ کا بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قیامت کے بارے میں کفار جس شبے میں مبتلا تھے یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گے اور ہمارے اعضاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہی منکر نہیں بلکہ وہ موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ عاقبت کے تمام امور کے منکر ہیں، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت